پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر متفق۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ کشیدگی میں کمی اور پاکستانی موقف کی حمایت پر اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ پاکستانی وفد دورہ مکمل ہونے پر وطن واپس روانہ۔ مودی کا بیان مسترد، جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ آبادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں مصروف۔ بیان انتہائی گمراہ کن اور دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ اور چین کی پاکستان کو 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارے اور جدید ترین ڈیفنس سسٹم دینے کی پیشکش۔ 1 لاکھ پاکستانی کو آئی ٹی اور اے آئی کی تربیت دی جائے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر متفق۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ کشیدگی میں کمی اور پاکستانی موقف کی حمایت پر اظہار تشکر۔ عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے، اپنے دفاع میں بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ خطے میں پائیدار امن مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستانی وفد کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ پرتپاک استقبال۔ محمد بن سلمان خود گاڑی ڈرائیو کر کے شہباز شریف کو لے کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آپریشن بنیانو مرصوص میں شاندار فتح پر رب کائنات کے شکر گزار۔ معاشی میدان اور عوامی فلاح کے اقدامات میں کامیابیوں پر بھی اظہار تشکر۔ مظلوم کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ پاکستان کی قیادت عظیم ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یہی حقیقت ہے۔ امریکی صدر ایک بار پھر پاکستانی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کے معترف۔ وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر سے ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ بولے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوانے پر فخر ہے۔ دونوں ممالک سے کہا گولیاں چلائیں تو تجارت بند ہو جائے گی۔ دو ایٹمی قوتوں کے تصادم سے پوری دنیا متاثر ہوتی۔ روس اور یوکرین کے درمیان سیز فائر کی خواہش کا بھی اظہار۔ صدر ٹرمپ کو پاک بھارت جامع مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے، بھارت جنگ پر اتر آتا ہے۔ خطے میں نیو نارمل مسلط کرنے کی کوششوں سے ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا، پھر امریکہ کو مداخلت کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا۔ فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا حالیہ کشیدگی میں بھارت نے پاکستان پر ایٹمی صلاحیت کا حامل میزائل داغا۔ پاکستان کے پاس وار ہیڈ میں فرق کے لیے صرف 30 سیکنڈز تھے۔ مودی سرکار نے مذاکرات سے فرار ہونے کی کوشش سمجھ سے بالاتر ہے۔ کشمیر کو بھی ایجنڈے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں امریکی قانون سازوں کے گروپ اور اراکین کانگریس سے ملاقاتیں، خطے میں امن کی اہمیت اجاگر کی۔ مودی کا بیان مسترد، جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ آبادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں مصروف۔ بیان انتہائی گمراہ کن اور دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ شہباز شریف نے معیشت بہتر کر دی، پاکستان درست سمت میں گامزن ہو گیا۔ وزیر اعظم کی قیادت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف فتح دلوائی۔ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، سمبڑیال ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی جیت عوام کے اعتماد کی مظہر قرار۔ کہا مریم نواز پنجاب کے عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے سینٹرل ریجن پاک مسجد میں نماز عید ادا کی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، امت مسلمہ کے اتحاد، سلامتی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، کویت، انڈونیشیا، شام
اور ترکی میں بھی نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل۔ مسجد اقصی میں بھی بڑا اجتماع، اسرائیلی ظلم کے باوجود ہزاروں افراد جمع۔ نہتے فلسطین کی بڑی تعداد نے کھنڈرات کے درمیان نماز عید ادا کی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کل مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ اللہ کے مہمان بھی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف۔ لاکھوں حجاج کی نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی، احرام کھول دیے، طواف، زیارت اور سعی کا مرحلہ مکمل۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ غزہ کی گلیوں میں عید کے روز بھی موت کا رقص، ننھے فرشتے آج بھی بھوکے، کھانا نہ ملنے پر بلکتے رہے۔ 2 بیٹے کھونے والی ماں کی آہوں سے دنیا کو جگانے کی کوشش۔ اسرائیل کی جانب سے بارود کی بارش، مزید 9 شہادتیں۔ خان یونس میں مجاہدین کا منہ توڑ جواب، 5 صہیونی فوجی مار دیے۔ اسرائیل نے بیروت پر بھی بم برسا دیے۔ پاکستان کی جانب سے صہیونی حملے کی شدید مذمت۔ حلیف حریف بن گئے۔ دنیا کے طاقتور ترین صدر اور امیر ترین شخص میں لفظی جنگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کو پاگل قرار دے دیا۔ مسک کا امریکی صدر پر ناشکرہ کہہ کر جوابی وار، کہا میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے، مواخذے کر کے جے ڈی وینس کو عہدہ دیا جائے۔ ٹرمپ کا ایلون مسک کے سرکاری ٹھیکے منسوخ کرنے کا عندیہ۔ لڑائی کے بعد ٹیسلا کے شیئرز $150 ارب گر گئے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، مویشی منڈی میں بھرپور رش، شہریوں کو قربانی کے لیے من پسند جانور کی تلاش۔ کراچی کی مویشی منڈی گر گئی، لاہور میں بھی ریٹ کم ہو گئے۔ بچہ پارٹی گلی محلوں میں جانوروں کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف۔ عید پر قصابوں کی چاندی، تینوں دنوں کے لیے الگ الگ ریٹس مقرر۔ لاہور میں بکرا ذبح کرنے کا معاوضہ 8 سے 10 ہزار، گائیں اور اونٹ نہر کرنے کا ریٹ 50 ہزار مقرر۔ کراچی میں 3 من کی بچیا کے لیے 15 سے 20 ہزار، 4 سے 7 من تک اونٹ کا معاوضہ 70 ہزار سے 1 لاکھ روپے ہوگا۔ اسلام آباد میں پہلے دن گائیں بیل ذبح کروانے پر 20 سے 30 ہزار دینا ہوں گے۔ دوسرے اور تیسرے دن کا ریٹ 15 سے 25 ہزار مقرر۔ پردیسی چلے گئے، لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت بڑے شہر خالی، سڑکوں پر ہو کا عالم۔ دن بھر بس اڈوں پر رش، کئی گھنٹے انتظار، ٹرانسپورٹرز کی لوٹ مار، من مانے کرایوں کی وصولی، اوور لوڈنگ پر انتظامی کا ایکشن، بھاری جرمانے آئے۔ کراچی سے ٹرینوں کی روانگی میں تاخیر، مسافروں کی بڑی تعداد کینٹ اسٹیشن پر خوار ہوتی رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم۔ ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا میٹ مارکیٹ کا دورہ، کہا مریم نواز نے لاہور میں عالمی معیار کی مارکیٹ کا وعدہ پورا کر دیا۔ عید کے تینوں دن لاہور میں شدید گرمی پڑے گی، پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ سندھ اور بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ ملازمین کو مہنگائی کے تناسب سے ریلیف ملے گا۔ نئے بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اضافہ، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے 30% الاؤنس کی تجویز۔ وزیر اعظم حتمی فیصلہ 10 جون کو کابینہ اجلاس میں کریں گے۔ اقتصادی سروے 9 جون کو جاری ہوگا۔ حکومت متعدد معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام، معاشی شرح نمو کا 3.6% ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ سندھ میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50,000، موٹر سائیکل سوار کو 25,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر قانون کے زیر صدارت اجلاس میں تجویز، حتمی منظوری صوبائی کابینہ دے گی۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات آئندہ برس اپریل میں ہوں گے۔ تفصیلی روڈ میپ الیکشن کمیشن دے گا۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا اعلان، کہا الیکشن کا فیصلہ گورننس اور انتخابی اصلاحات دیکھ کر کیا۔